بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک شاہ عازب طارق۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز HD چینل۔ 13 دسمبر لاہور مینار پاکستان کا جو فلاپ جلسہ تھا، ناکام جلسہ تھا، اس کے باوجود بھی پی ڈی ایم کا جو جوش و جذبہ تھا، جو ہمت تھی حکومت کو گرانے کی، وہ ابھی تک کم نہ ہوئی۔ آج پی ڈی ایم کا مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اہم جاتی امرہ میں ایک اجلاس ہوا۔ اجلاس میں تمام تر مشاورت کی گئی آئندہ کے لائحہ عمل کے بعد۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے ناظرین میڈیا سے گفتگو کی اور اپنے جو پلان کے جو تمام اہم پتے تھے وہ باقاعدہ طور پر عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے رکھ دیے، اور انہوں نے ان کا جو مزید لائحہ عمل کیا ہوگا، اور اب وہ اسلام آباد کی جانب انہوں نے باقاعدہ لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ اب جو لانگ مارچ ہوگی یہ کب کریں گے، اور آخر کار لاہور مینار پاکستان کا جو جلسہ تھا وہ ناکام کیوں ہوا، اور اس کے حوالے سے ہم آپ بات کریں گے، آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم اور بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ جو سندھ اسمبلی ہے وہاں کی جانب سے ایک بہت بڑا جو ہے استعفیٰ دے دیا گیا ہے۔ اب کیا اس استعفے کے بعد واقعہ ہی موجودہ گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور کیا اس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر جان آئے گی؟ کیا اس استعفے کے بعد جو ہے سندھ اسمبلی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے یا نہیں؟ اس دو جو اہم ہمارے سوالات ہیں اپنے ناظرین کو اس کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کا جو جلسہ تھا 13 دسمبر کا مینار پاکستان میں، وہاں پر جو جلسہ ہوا وہ فلاپ ہوا، اتنی زیادہ تعداد اکٹھی نہ ہوئی۔ مریم نواز صاحبہ کا نے جو آج بیان دیا پی ڈی ایم کے اندر، جو ان کی جو باتیں باہر منظر عام پر آئیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ کم از کم اس جلسے میں 5 لاکھ سے زائد عوام ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ 5 لاکھ آبادی عوام اس جلسے میں اکٹھی ہوتی ہے، تو اس کو میرے خیال میں 50-60 لاکھ تک بنا دینا یا اسے عام پبلک شو کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمیشہ اکثر ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ تو خیر مریم نواز صاحبہ نے آج اعتراف کیا ہے۔ ناظرین، وہاں پر مینار پاکستان کا جو جلسہ تھا یقیناً وہ بہت جلد بازی میں ہوا۔ 13 دسمبر، اگر دسمبر کی بات دیکھی جائے تو دسمبر میں سب سے زیادہ سردی پڑتی ہے، اور اس بار دسمبر کے شروع میں اور نومبر کے آخر پر کچھ بارشیں ہوئیں، اسلام آباد میں برفباری بھی ہوئی، دیگر عام بڑے شہروں میں برفباری ہوئی، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں شدید اضافہ ہوا۔ اور لاہور مینار پاکستان میں رات کی تاریکی میں جو جلسہ ہوا اس میں سردی شدت سے تھی، اور عوام اپنے گھروں سے اس وجہ سے نہ نکلی کیونکہ وہاں پر بے انتہا سردی تھی۔ جبکہ مریم نواز صاحبہ نے بھی باقاعدہ طور پر اپنے خطاب میں مینار پاکستان پر یہ کہا کہ یقین واقعہ کی سردی بہت زیادہ ہے اور یہاں پر بیٹھنا بہت مشکل ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین، پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز صاحبہ، وہ اس کی وجہ سے وہاں پر کو کھل کر اپنے اظہار خیال نہ کر سکے، اپنا مزید لائحہ عمل بتا نہ سکے۔ انہوں نے بلکہ بتانا تھا، اس سے پہلے وہ اعلان کر رہے تھے وہاں جلسے پر ہم استعفوں کے بارے میں بات کریں گے، ہم لانگ مارچ کے بارے میں اعلان کریں گے۔ خیر کچھ ایسا نہ ہوا۔ آج انہوں نے جاتی امرہ میں میٹنگ کی، اس کے بعد میڈیا سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا صاحب نے حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کا اعلان کر دیا ہے، یعنی کہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے 31 جنوری 2021 یعنی کہ اب جو اگلا ماہ آ رہا ہے نئے سال کا، جنوری کی 31 تک انہوں نے موجودہ حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی کہ آپ استعفے دیں اسمبلیوں سے، اسمبلیاں تحلیل کر دیں، یعنی کہ اقتدار چھوڑ دیں، تاکہ دوبارہ صاف شفاف الیکشن کروائی جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم 1 فروری کو باقاعدہ طور پر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ ٹھیک ہے، 1 فروری کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گے، اور ہمارے جو استعفے ہوں گے یہ ہم اسلام آباد پہنچ کر صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر اور نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر صاحب ہیں ان کو پیش کریں گے، اور بائیکاٹ کر دیں گے مکمل طور پر ان اسمبلیوں سے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر ان کا کہنا ہے کہ اب ہمیں اعتماد نہیں رہا، کیونکہ یہاں پر جو موجودہ حکومت ہے یہ عوام کی ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر آئی ہے، یہ صرف اور صرف یہ کٹ پتلی حکومت ہے۔ جو ان کے الزامات تھے وہ آج بھی حکومت کے اوپر بھرپور طریقے سے لگا رہے ہیں۔ ناظرین، آخر کار
جنوری کے آخر اور فروری میں لانگ مارچ کا اعلان کیوں کیا گیا؟ دیکھیں کہ مولانا صاحب نے بہت اہم فیصلہ کیا اور یقیناً ان کا جو فیصلہ تھا وہ بالکل آج رائٹ پر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 13 دسمبر کو دیکھ لیا کہ سردی کی شدت بہت زیادہ ہے، عوام گھروں سے نہیں نکل سکی، ان کے جلسوں میں نہ آ سکی کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی، جو درجہ حرارت تھا سردی کا وہ بہت زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے ناظرین، مولانا صاحب کو پتا تھا کہ اگر ہم اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ چند خاص لوگوں کے علاوہ باقی عوام سردی میں گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ٹھیک ہے، دور دراز سے لوگ تو بالکل نہیں آ سکتے، تو مولانا صاحب نے یہ سوچا کہ جنوری میں تقریباً بارشیں ہوتی ہیں، سردیاں ہوں گی، اور فروری میں کم از کم جو ہے موسم صاف ہوگا، دھوپ کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا، جو سردی کا درجہ حرارت ہوگا وہ کم ہوگا، اور جو کہ سیاست کا جو درجہ حرارت ہوگا وہ آسمان سے باتیں کرتا ہوگا۔ تو ناظرین، جو کہ جنوری اور فروری خاص طور پر جو فروری کا جو مہینہ ہوگا یہ حکومت کے لیے بھی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے بھی بہت اہم یہ مہینہ ہوگا، کیونکہ کسی نہ کسی کو تو آر پار ضرور ہونا ہے، یا تو موجودہ گورنمنٹ نے آر پار ہونا ہے یا جو پی ڈی ایم اور ان کے قائدین ہیں یہ آر پار ہو جائیں گے، کیونکہ مولانا صاحب نے اپنے تمام پتے شو کر دیے، حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان بھی کر دیا، اور اب یہ اسلام آباد پہنچ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو یقیناً یہ پھر ان کی جو کشتی ہے یہ آر پار ضرور لگنے والی ہے۔ اگر ان کا جو پریشر ہے، عوام کا جو سمندر ہوگا لانگ مارچ میں، اگر وہ ایک بہت بڑا عوامی سمندر لے کر اسلام آباد کی جانب گامزن ہوتے ہیں تو یقیناً حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی جو اہم بات ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ کی۔ عمران خان صاحب نے آج ایک بہت زبردست بات کہی، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب نے یکدم لاہور مینار پاکستان میں جلسے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لاہوریوں کو گھروں سے باہر نکالنے میں 40 سال لگ گئے، انہیں شعور دینے میں، یعنی کہ اپنا جو موقف ہے ان کے پاس سامنے پیش کرنے میں، کیونکہ لاہور کی عوام باشعور عوام ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لاہور کی عوام ہے وہ جلد بازی میں کسی کے اوپر اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتی، بہت اہم بات انہوں نے کہی، اور مولانا صاحب نے ڈائریکٹلی جا کر جلسہ کیا، یقیناً وہ جلسے میں کامیاب ضرور ہو جاتے اگر موسم کا درجہ حرارت کچھ بہتر ہوتا۔ تو ناظرین، یہ ایک اہم اپڈیٹ تھی کہ مولانا صاحب نے 1 فروری کو اسلام آباد لانگ مارچ کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیں گے۔ یہاں تک یہ تھی مولانا فضل الرحمان کی بات، اور اب جو اہم بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں آخر کس نے اتنا استعفیٰ دے دیا کہ کیا حکومت کو بھی خطرہ ہے، کیا وہ پی ڈی ایم کے اندر جان ڈال دے گا؟ ناظرین، سندھ اسمبلی سے آج جو مراد علی شاہ ہیں وہاں کے وزیر اعلیٰ سندھ، انہوں نے آج سندھ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے لکھ کر۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اپنی ہاتھوں سے لکھ کر، اور اس وقت تک سندھ اسمبلی سے 60 سے زائد جو استعفے ہیں وہ سیکریٹریٹ بلاول بھٹو میں جمع کروا دیے گئے ہیں، کیونکہ جتنے بھی استعفے ہیں وہ سیکریٹریٹ بلاول بھٹو میں جمع ہو رہے ہیں، اور جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ہیں انہوں نے بھی آج استعفیٰ دے دیا۔ عام بات یہ ہے کہ وہ جو اسمبلی ہے وہ جلد ڈیزالو ہو جائے گی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں جو اسپیکر ہیں وہ سندھ جو گورنمنٹ ہے ان کے اپنے ہیں، وہ فوری طور پر ان کے استعفے، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو 5 منٹ میں ان کے استعفے جو ہیں وہ قبول کریں گے، اور فوری طور پر جو اسمبلیاں ہوگی وہ تحلیل کر دی جائیں گی، ختم کر دیا جائے گا وہاں کا اقتدار، اور جو باقی پاکستان کی صوبائی اسمبلیاں ہیں، پنجاب اسمبلی، KPK اسمبلی، اور وہاں سے بھی مکمل طور پر استعفے دیے جائیں گے، اور نیشنل اسمبلی سے بھی تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی استعفے دے دیے جائیں گے، اور یقیناً اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے، خاص طور پر پی ڈی ایم کی جانب سے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے مکمل طور پر منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، اور حکومت کو گھر بھیجنے کی مکمل تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا عمران خان صاحب کو یہ اپوزیشن جماعتیں مل کر گھر بھیجنے میں کامیاب ہو پائیں گی، کیونکہ ابھی تک کوئی اتنا بڑا موقف جو ہوتا ہے
جو پی ڈی ایم کا اتنا بڑا موقف جس پر عمران خان صاحب بالکل غلط ثابت ہو جائیں، میرے خیال میں ابھی تک وہ پیش کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ مہنگائی کی بات کریں، بے روزگاری کی بات کریں تو اس پر یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری عوام جان چکی ہے۔ مہنگائی اور بے روزگاری یہ ملک کی معاشیت کا سارا دار و مدار ہے، اور کیونکہ پاکستان کے اوپر جو قرض تھا وہ دن دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے جو حق میں ایک بڑی اہم بات یہ جاتی ہے کہ وہ کرپشن کے کیسز میں جتنے بھی اپوزیشن سیاسی رہنما ہیں ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بنائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، فی الوقت اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم اپنی جو باتیں ہیں، اپنی جو تقاریریں ہیں، موقف ہے، اس سے عوام کو اپنی طرف مائل کر پائیں گی یا نہیں، کیا وہ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو پائیں گی یا نہیں، اور اس کے برعکس حکومتی پالیسیاں کیا ہوں گی، کیا ان کی گرفتاریاں کی جائیں گی، کیا ان کے جو لانگ مارچ ہوگی روک تھام کی جائے گی، کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے یہ بیان دیا کہ لاہور جو جلسہ ہو رہا ہے، میں نے ابھی اقتدار لیا، قلمدان مکمل طور پر سنبھالا نہیں اور میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اس کے بعد جو جلسے جلوس ہوں گے، جو لانگ مارچ ہوں گے، اس میں ہم اپنی طرف سے بھرپور ان کے اوپر جو جوابی کارروائی ہوگی وہ کرتے رہیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ایک مکمل سٹوری پی ڈی ایم کی، کیونکہ آر پار تاریخ پر تاریخ جو دی جا رہی تھی، آخرکار مولانا صاحب نے ان تمام تاریخوں کو ایک سائڈ پر لگا کر حکومت کے خلاف اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، اور وہ بھی 1 فروری کو اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیں گے۔ ناظرین، تب تک کے لیے اپنے میزبان ملک شاہ زیب طارق کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔